جانے والے مدینے جانے والے مولانا حافظ میر مسعود علی قاسمی سے درخواست کروں گا 5 منٹ کے لیے اپنے تاثرات پیش کریں، اور آپ تمامی حضرات سے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ 8:30 بجے ٹھیک دعا جلسہ ختم ہوگی، نماز، اس کے بعد تمام حضرات کھانا کھا کر جائیں گے۔ یہ کھانے کا انتظام من جانب ابنائے قدیم یعنی اس ادارے کے فارغین کی جانب سے انتظام کیا گیا، آپ سبھی حضرات کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے پہلے جب بھی کبھی اس ادارے کا جلسہ یا پروگرام ہوتا تھا تو اس اسٹیج کے پیچھے میں 2 بڑے اکابر موجود ہوتے تھے، لیکن آج اس جلسے میں، اس پروگرام میں وہ دونوں اکابر ہمارے نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، صرف 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ آج جس شخصیت کے تعزیتی پروگرام رکھا گیا ہے، جن کا نام حضرت مولانا میر صابر علی صاحب، آپ جانتے ہیں لفظ صابر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا صابر صاحب کے اندر جو صبر کی جو مادہ تھی، حضرت مولانا صابر صاحب بہت زیادہ صبر کے پیمانے پر لبریز تھے۔ اگر انہیں کوئی کچھ کہتا بھی تھا وہ خاموش ہو جاتے تھے، کبھی کسی کا جواب نہیں دیتے تھے۔ میری پھوپھی، بڑی پھوپھی سے جب ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ میرے بڑے ابو کا حالات کے بارے میں بتاتے تھے کہ جب میرے بڑے ابو 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے تو اسکول میں سب سے اچھی مطلب تمام طلبہ میں سب سے اچھے پڑھنے میں تھے، تو ان کو اسکول سے جب نکال کر میرے دادا حافظ عمر علی صاحب نے جب لے کر آ گئے تو اسکول کے تمام ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر سب گھر آ گئے، کہنے لگے یہ وہ بچہ ہے، اس کو اسکول سے مت نکالیے، یہ بچہ کل چل کر کسی علاقے میں ڈاکٹر بنے گا، بڑا انجینئر بنے گا، آپ کو اس بچے کو ہمیں اسکول میں دیجئے۔ میرے دادا حافظ عمر علی صاحب نے کہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے آخرت کے لیے اس کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں۔ حافظ عمر علی صاحب نے حضرت مولانا صابر صاحب کو لے کر مرکز العلوم سونگڑا لے کر گئے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب کٹکی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید سراج الساجدین رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیے، اور اس کے بعد ہمارے بڑے ابو دارالعلوم دیوبند میں گئے، اور اس کے بعد بے انتہا حضرت میرے بڑے ابو حضرت مولانا صابر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاد شیخ فخر ہندوستان کے بہت بڑے اس وقت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے بہت خاص شاگرد تھے، اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور ان کا کپڑا دھوا کرتے تھے، ان کا پاؤں دبایا کرتے تھے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ جب میرے بڑے ابو دورہ حدیث فارغ ہو گئے، فراغت کے بعد میرے بڑے ابو طبیہ کالج میں جب داخلہ ہو گیا تو ادھر سے گھر سے خط گیا کہ گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ تو یہ خط کو لے کر اپنے استاد محترم کے پاس گئے تو استاد کو دکھانے لگے، استاد کہنے لگے جاؤ، جب والد کا حکم آ گیا میں نہیں روک رہا ہوں، اب گھر چلے جاؤ۔ تو اس وقت حضرت کو کہنے لگے حضرت میرے لیے کچھ دعائیں کر دیجئے۔ تو حضرت فخر الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے فرمائے کہ جاؤ دین کا کام کرتے رہو گے، اپنے علاقے میں چاہے گھر میں ہی مکتب کی شکل میں کیوں نہ ہو قرآن کی خدمت کرتے رہو۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے جاؤ میری دعا ہے تمہارے ساتھ، تم جانے کے بعد تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت دین کی خدمت تم سے لے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بڑے ابو کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔